بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، سلسلے کے مخلصین اور ہماری قابل احترام مائیں، بہنیں اور عزیز بچیاں، گزشتہ خطبے کے اندر ہم نے مسلم پرسنل لا اور UCC ملک کی حالات کے تناظر میں اس پر ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور آج کی ہماری گفتگو کا جو موضوع ہے وہ اسلام کا خاندانی نظام یعنی مسلم پرسنل لا، بین الاقوامی چیلنجز اور حالات کے تناظر میں ہم بین الاقوامی حالات اور عالمی تناظر میں ہم اس موضوع کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلے میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو موجودہ عالمی نظام ہے وہ نظام صرف انکار خدا پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خدا مخالف قانون ہے، جسے ہم مغربی تہذیب یا ویسٹرن سویلائزیشن کہتے ہیں۔ اس کے پیچھے یہودی نظام زندگی یا عیسائی نظام زندگی یہ مقصد بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس پہلو پر اس میں زور دیا گیا ہے کہ موجودہ عالمی نظام کی بنیاد ہر وہ نظام جو کہ آسمانی کتابوں کے ذریعے نازل کیا گیا اس کی مخالفت کرنا اور اس کے مخالف قانون بنانا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلم پرسنل لا مسلمانوں کے لیے اتنا اہم اور لازمی کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ اسلام کے سوا دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، لیکن مکمل دین کسی کے پاس نہیں ہے۔ ان کا خاندانی نظام رسم و رواج کے تحت چلتا ہے اور وقت کے ساتھ تبدیل بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہتا ہے، مگر مسلمانوں کا خاندانی نظام ان کے دین کا ایک جزء لا ينفك ہے، وہ دین کا ایک اٹوٹ حصہ ہے جس کو کہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے لیے لازمی ہے، اختیاری نہیں ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس میں اپنی مرضی کا دخل دیں اور اپنی مرضی ہو تو اختیار کریں اور اپنی مرضی ہو تو اختیار نہ کریں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین نام ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے کا۔ مسلم جس سے لفظ مسلمان بنا ہے اور ہمارے ملک میں یہ لفظ رائج بھی ہے، اس کے معنی ہی اللہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے اپنے آزادانہ اختیار سے دستبرداری کے ہیں۔ مشہور امام وقت
امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے قرآن مجید کے فارسی ترجمے میں اسلام کا ترجمہ گردن نہادن سے کیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینا اور سر تسلیم خم کر دینا۔ اسی طرف سورہ بقرہ کی آیت 208 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور کتاب و شریعت کے بعض حصوں پر ایمان لانے اور بعض حصوں کے انکار کرنے پر بڑی سخت وعید آئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بقرہ کی آیت 85 میں، افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو، پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہیں اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ تو مسلمانوں کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اس غلط نظریے سے تائب ہو کر سیدھے خود کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنے آپ کو دے دیں، جیسا کہ قرآن مجید ہر مومن مرد اور ہر مومن عورت سے مطالبہ کرتا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا۔ یہ سورہ احزاب کی آیت 36 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی معاملے میں کوئی بھی فیصلہ فرما دیں تو پھر اسے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے، ایسا نہیں ہے۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو وہ صحیح گمراہی میں پڑ گیا۔ اب معاشرتی و اجتماعی دائرے کے اندر مرد و زن کی بلا قید اور کامل مساوات کے قائلین کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح تو ان کے نظریہ مساوات اور اسلامی قوانین میں قدم قدم پر تصادم ہوگا۔ آپ اسلام کی کچھ پابندیوں کو فقہا یا علماء کا اسلام کہہ کر اس سے پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں اور عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دینے کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ اب تمام مذاہب اور رسوم رواج، کلچر اور ثقافت اور اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا کے لیے کیا چیلنجز ہیں، آئیے ہم موجودہ عالمی تناظر میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ موجودہ عالمی نظام، جسے ہم ویسٹرن سویلائزیشن بھی کہتے ہیں، یہ کوئی کرسچن یا یہودی تہذیب اور تمدن نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ نہیں ہے،
بلکہ موجودہ عالمی نظام ویسٹرن سویلائزیشن خدا مخالف قانون پر مبنی ہے، یعنی اللہ نے قرآن کریم میں جو کچھ بھی کہا اور گزشتہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی کتابوں میں جو بھی احکام آئے ان سب کے مخالف ہم کو قانون بنانا ہے۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ قانون معاشرے کا یا معاشرتی نظام کا ہم بنائیں گے، اور جو ہم بنائیں گے قانون وہی نافذ ہوگا پورے عالم کے اندر، اور اس میں کسی بھی آسمانی ہدایت، کسی بھی وحی اور کسی شریعت کو کوئی دخل نہیں ہوگا۔ اسی تصور کی بنیاد پر مغربی تہذیب نے صنفی مساوات کا ایک نیا نعرہ دیا ہے۔ مساوات کی جو سخت تعریف ہے، جیسے 2 کے برابر 2، زندگی کے تمام پہلوؤں میں مساوات، تمام تہذیب، مقدس صحیفے، ثقافت، رسم و رواج، خاندانی نظام اور قوانین، پرسنل لا، احترام، تہذیب وغیرہ کے سب کے خلاف ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح مغربی تہذیب دوسری تہذیبوں کو مجبور کرتی ہے کہ ان کے نظام کو اپنائیں اور ان کے ساتھ مل جائیں اور ضم ہو جائیں، کسی بھی طریقے سے، اس طرح یا اس طرح۔ آئیے اب ہم تفصیل سے روشنی ڈالنا چاہیں گے مغربی تہذیب کا جو پروگرام ہے اور ان کی جو پلاننگ ہے اور ان کا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے، اس پر ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے۔ سن 2000 میں یونائٹڈ نیشنز نے ایک ریزولوشن پاس کیا، اور اس ریزولوشن کا نام تھا خواتین بل سن 2000، 21ویں صدی کے لیے صنفی مساوات، ترقی اور امن، یہ اس کا موضوع تھا۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ویسٹرن سویلائزیشن کے سامنے، یا یوں کہیے کہ UN کے سامنے، ویسٹرن سویلائزیشن کو نافذ کرنے کے لیے بہت سے چیلنجز ہیں، دنیا کی مختلف تہذیبیں ہیں، لیکن ان کا بنیادی طور پر ماننا یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی گروہ ہیں، تہذیبی اقوام ہیں، وہ سب کے سب آخرکار ویسٹرن سویلائزیشن یعنی مغربی تہذیب میں ضم ہو جائیں گے اور اپنا وجود کھو بیٹھیں گے۔ لیکن 2 تہذیبوں کے بارے میں اس کو فکر ہے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے ہمیں نئے نئے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ایک ہے چائنا کی تہذیب، اور دوسری تہذیب ہے اسلامی۔ اسلام کا جو نظام زندگی ہے، اس کو وہ سب سے بڑا اپنے لیے چیلنج سمجھتے ہیں، اسلامی خاندانی نظام کو، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ کسی بھی طرح چائنا کی تہذیب پر بھی ہم غالب آ جائیں گے، لیکن اصل میں غلبہ ہم کو حاصل کرنا ہے اسلامی خاندانی نظام کے اوپر، اس کو تبدیل کر کے، اور اس کی بنیاد انہوں نے اس طریقے سے ڈالی۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ میں اس موضوع پر انہوں نے ایک بڑی کانفرنس بلائی بین الاقوامی، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد میں تقریباً
1995 میں بیجنگ میں دوسری کانفرنس بلائی اور انہوں نے تیسری کانفرنس چائنا کے اندر ہی دوبارہ بلائی اور اس کا نام رکھا UN ریزولوشن جون 2000 بیجنگ +5، یعنی 1995 میں انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی، اس کے 5 سال کے بعد میں دوسری کانفرنس بلائی، اس لیے اس کا نام رکھا انہوں نے بیجنگ +5۔ اور جو ریزولوشن پاس ہوا، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے اوپر عرض کیا، اس کا نام تھا وومن 2000 جینڈر ایکوالٹی ڈیولپمنٹ اینڈ پیس فار دا 21st سینچری۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو اب قانون بنائیں گے وہ تمام قوانین پر اس کو برتری حاصل رہے گی، اور جتنے بھی قوانین اس سے پہلے کے ہیں ان سب کو وہ اوور رول کرتے ہوئے ختم کر دے گا۔ اور اس میں جتنے بھی کسٹمس ہیں، رسم و رواج ہیں اور مذہبی ہدایات اور قوانین ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں اس کا جو ٹارگیٹ رکھا گیا اس پورے نظام کو مکمل طور پر نافذ کرنے کا، وہ 2030 تک رکھا گیا ہے۔ اب انہوں نے ایک قانون پاس کیا سیم سیکس اورینٹیشن، یعنی قوم لوط سے بھی آگے بڑھتے ہوئے، قوم لوط کے اندر جو گناہ تھا اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کہ مرد سے شادی کریں اور عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ قانون اس نام سے پاس ہوا، سیم سیکس میرج ایکٹ پاسڈ ان 21st سینچریز آفٹر 2000۔ امریکہ میں بالغ لوگوں سے متعلق 2011 کا تخمینہ ہے کہ 19 ملین لوگ، یعنی تقریباً 8% لوگ جو ہیں وہ سیم سیکس کی برائی کے اندر مبتلا ہیں۔ اسی طریقے سے تقریباً 14.5% کے لوگ برازیل کے اندر سیم سیکس کے مرض میں اور وبا میں مبتلا ہیں۔ اب سیم سیکس سے آگے بڑھ کر LGBT رائٹ اور حقوق کی طرف بات چل پڑی، یعنی جس طرح مرد مردوں سے شادی کریں گے اسی طریقے سے خواتین سے شادی کریں گی۔ تو LGBT رائٹ کی جو بات کہی گئی، ان کے حقوق کی بات کو تسلیم کیا گیا UN کے اندر، اور 2011 کے اندر یونائٹڈ نیشن میں ہیومن رائٹس کے نام کے اوپر ایک بل پاس کیا، اور اس بل پاس کرنے میں LGBT کے رائٹس کو اور ان کے حقوق کو تسلیم کیا گیا۔ اس بل کو تقریباً 96 ممالک نے سپورٹ کیا اور تقریباً 54 ممالک نے اس کی مخالفت کی، اور 44 ممالک ایسے ہیں جو کہ نیوٹرل رہے، غیر جانبدار رہے، اس میں انڈیا بھی شامل تھا۔ اب بات اور آگے بڑھی اور کو ہیبیٹیشن اور لیونگ ریلیشن شپ کی بات بھی اب قانونی شکل اختیار کر گئی، یعنی ایک سے زیادہ عورتوں سے تعلق قائم رکھ سکتا ہے بغیر کسی شادی کے۔ اس کو ایک طریقے سے
قانونی اعتبار سے جائز قرار دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح کے غیر اخلاقی قوانین جب پاس کیے جائیں گے تو اس کے نتائج بھی پھر سامنے آ جائیں۔ صرف نیو یارک سٹی کے بارے میں یہ ایسٹیمیٹ ہے کہ 41% پریگننسیز جو ہیں وہ ایبورشن میں تبدیل ہو گئیں، اور 86% ایبورشن وہ صرف اس مقصد سے ہوا کہ ان بچیوں کو آرام چاہیے تھا، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتی تھیں، تو فار دا سیک آف کنوینئنس اب بغیر شادی کے جو بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے، اس سلسلے میں ایشیا اور امریکہ اور افریقہ اور یورپ کا آپ جائزہ لیں۔ ہندوستان میں تقریباً 1% بغیر شادی کے ولادت ہو رہی ہے۔ جاپان کا سروے 2009 کا ہے جو کہ 2% تھا۔ انڈونیشیا میں 2012 میں سروے ہوا اور وہ تقریباً 3% تھا، اور فلپین کے اندر 2008 کے سروے کے مطابق جو ولادتیں ہیں بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ تقریباً 37% ہیں۔ یورپ کا بھی حال کچھ اس سے بدتر ہے۔ فرانس کا سروے ہوا 2011 میں، اور وہاں بغیر شادی کے بچوں کی جو ولادت ہے وہ 56% ہے۔ نیدرلینڈ کے اندر 2012 میں سروے ہوا، وہاں 47% ہے۔ سویڈن میں 2012 میں سروے ہوا، وہاں 55% ہے، اور اسی 2012 کے سروے کے مطابق برطانیہ کے اندر 48% بغیر شادی کے ولادتیں ہوئی ہیں، بچوں کی پیدائش ہوئی ہیں۔ یہاں تک کہ 2016 کے اندر حکومت برطانیہ نے ان تمام برائیوں سے عاجز آ کر اور تسلیم کرتے ہوئے کہ پورا معاشرہ ایک بگاڑ کی طرف چلا گیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے انہوں نے مشاورت شروع کی اور لوگوں کا ذہن بنانے کی کوشش کی، ایڈوکیسی کی میرج کے لیے، کہ بغیر میرج کے ریلیشن قائم نہ کیے جائیں، اور جو باقاعدہ شادی کرے گا اس کو ٹیکس بینیفٹ بھی ملے گا، اس کا بھی حکومت برطانیہ نے اعلان کیا۔ انہی ناجائز اولادوں کا جو ریشو ہے 2009-2010 کا لاطین امریکہ کا، اس میں کولمبیا 84%، پیرو 72%، برازیل 66%، میکسیکو 55%، اور امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ 41% ہے۔ کوہیبیٹیشن یعنی بغیر شادی کے جنسی رابطہ کرنا، یہ ہندوستان میں قانونی طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ آزادی کے نام پر ان قوانین کے نتیجے میں عورتوں پر تشدد بڑھ گیا۔ جب تشدد بڑھ گیا تو اس تشدد کو روکنے کے لیے ڈومیسٹک وائلنس اور میریٹل ریپ کے نام سے قانون بنائے گئے۔ اگر کسی عورت پر تشدد ہوتا ہے تو اس کو روکنے کے لیے، اور اگر عورت مرد کے ساتھ رابطہ کرنے میں راضی نہیں ہے تو اس کو میریٹل ریپ کا تصور اور نام دیا گیا۔ خواتین کو مردوں سے آزاد کرانے کے لیے فیملی کورٹس جگہ جگہ قائم کیے گئے۔ 194 ممالک میں سے 125 ملکوں نے ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف قانون پاس کیا۔
اور 116 ممالک نے سیکسول ہراسمنٹ کے خلاف قانون پاس کیا، اور 31 ممالک نے میریٹل ریپ کے خلاف قانون پاس کیا، اور انڈیا نے بھی 2005 میں ڈومیسٹک وائلنس کا قانون پاس کر لیا ہے۔ جسٹس ورما کمیٹی 2013 نے یہ سفارش کی ہے کہ میریٹل ریپ کو ایک جرم قرار دیا جائے۔ زنا کو ایک قابل عزت پیشہ تسلیم کیا گیا موجودہ بین الاقوامی قانون کے اندر، اور یہ قانون جب بنا تو اس میں یہ کہا گیا کہ یہ جس طریقے سے دیگر پروفیشن میں تنخواہ لی جا سکتی ہے، اس طریقے سے اس پروفیشن کے اندر بھی پیسے لینا غیر قانونی نہیں ہے بلکہ قانونی ہے۔ جب یہ قانون پاس ہوا تو تقریباً 77 ممالک نے اس پیشے کو لیگل تسلیم کیا، قانونی حیثیت دی۔ مغربی معاشرے کا بنایا ہوا نیا قانون تمام قوانین چاہے مذہبی یا سماجی یا رسم و رواج سے ہوں، ان سب سے یہ قانون بالاتر ہوگا، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت نافذ کیا جائے گا۔ عالمی سطح پر 2030 تک اس ہدف کو حاصل کرنے کا ایک پلان تیار ہو چکا ہے۔ اس قرارداد پر عمل کرنے کے بارے میں ہر ملک کی صورتحال کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ ہمارے پیچیدہ معاشرے کی صورتحال کا ہم جائزہ لیتے ہیں ان قوانین کی روشنی میں۔ اسلام میں شادی، ہندوستانی رسم و رواج اور UCC دین و شریعت کی جب تکمیل ہو چکی، اور جس دین میں صرف عبادات نہیں بلکہ معاملات اور معاشرت، بیاہ شادی سے متعلق بھی رہنمائی ملتی ہے، ایک مسلمان دیندار کیوں کر ان کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ کیونکہ دین صرف نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ بیاہ شادی بھی عبادت اور دینی امر ہے۔ اس میں بھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی تقلید لازمی ہے۔ اس کا اشارہ سورہ احزاب میں کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین نمونہ ہے۔ آج اسی اسوہ حسنہ کو ترک کرنے کی بنا پر ساری دنیا پریشان ہے، اور خود ساختہ طریقے رسوم رواج کو دین و شریعت کی جگہ دے دی گئی ہے، جس کی وجہ سے دین تو ہمارا برباد ہی ہوا تھا، دنیا بھی ہماری برباد ہو گئی، اور پریشانی اپنی جگہ قائم رہی۔ آئیے ہم چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج شادی کا رواج خواتین اور اس کے خاندان پر بہت بڑا مالی بوجھ ہے، جو ان کی طاقت سے باہر ہے۔ اسلام میں شادی بہت آسان ہے، عورت اور اس کے خاندان پر کوئی بھی مالی بوجھ نہیں پڑتا، لہٰذا سودے بازی کی شادی سے پرہیز کریں، نکاح شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام میں نکاح دو افراد کے درمیان ایک معاہدہ ہے، جو لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے، جس پر دونوں متفق ہوں۔ نکاح کے لیے دو گواہ ضروری ہیں۔
یہ دونوں چیزیں فرض ہیں، اور اس میں جو واجب ہے وہ مہر یعنی تحفے کی رقم شوہر کی طرف سے بیوی کو دینا بھی ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سنت ہے وہ ولیمہ ہے، یعنی دوستوں اور رشتہ داروں کو کھانا کھلانا شوہر کی ذمہ داری ہے اپنی مالی حیثیت کے مطابق۔ جہاں تک نفقے کا تعلق ہے، بیوی کے تمام کھانے پینے اور ضروری اخراجات شوہر کے ذمے ہیں۔ عورت اور اس کے خاندان پر کوئی مالی بوجھ نہیں پڑتا۔ نفقے میں جو ضروری اخراجات ہیں ان میں 5 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 خوراک، نمبر 2 پوشاک، نمبر 3 علاج، نمبر 4 ضروری کاموں کے لیے مددگار کا انتظام، نمبر 5 رہائش۔ 21ویں لا کمیشن نے مختلف ثقافتوں اور مذاہب میں شادی کی تقریب کی مختلف اقسام کو قبول کیا ہے۔ اسلام کا شادی کا اپنا منفرد تصور ہے، اور یہ خاندان کے لوگوں میں ذمہ داریوں کو بھی تقسیم کرتا ہے۔ یونیفارم سول کوڈ اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ابھی ہمارے سامنے یکساں سول کوڈ کا کوئی بلو پرنٹ نہیں ہے، لیکن آنے والے سائے خدشات اور الجھنیں پیدا کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ نکاح کے ذریعے شادی کرتے ہیں، دوسرے 7 پھیروں کے ذریعے شادی کر رہے ہیں۔ کوئی چرچ میں جا کر شادی کر رہا ہے، کوئی کچھ اور طریقہ اختیار کر رہا ہے۔ حتمی مقصد شادی ہے، وہ ہو جاتی ہے اور سب خوش اور مطمئن ہیں۔ یہ 1000 سال سے ہو رہا ہے۔ کسی کو بھی دوسروں کے طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس میں یکسانیت کیا ہوگی اور کیسے ہوگی؟ دوسرا مسئلہ جہیز کا ہے۔ مروجہ جہیز بھی معاشرے کے لیے ایک ناسور بن چکا ہے۔ اس سماجی مسئلے کو حل کرنے کے لیے حکومت ہند نے 1961 کے اندر جہیز پر پابندی کا قانون پاس کیا تھا۔ قانون کے باوجود جہیز روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ علاج کے بعد بھی بیماری کئی گنا تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور معاملہ اتنا پیچیدہ ہے کہ ہر کسی کے قابو سے باہر ہو گیا ہے۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اسے معاشرے سے مٹا سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو دین کا سہارا لینا چاہیے۔ اس لیے سماجی برائی پر سماجی اصلاح کی کوششوں کے ذریعے آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اسلام 1400 سال پہلے ہی جہیز مخالف قانون دے چکا ہے، اور معاشرے سے اس برائی کو دور کرنے کی تمام تر کوششیں کی ہیں۔ اس لیے اسلام جہیز کے تصور سے خالی ہے۔ لہذا شادی صرف نکاح، مہر اور ولیمے پر مشتمل ہے۔ ہندوستان کی 1 ارب سے زیادہ آبادی 6 اہم نسلی گروہوں پر مشتمل ہے۔ 52 بڑے قبائل، 6 بڑے مذاہب، 6400 ذاتیں اور ذیلی ذاتیں، 18 بڑی زبانیں اور 1600 چھوٹی زبانیں اور بولیاں موجود ہیں۔ وہ اپنے مذہب اور رسم و رواج کو ایک ساتھ کیسے چھوڑیں گے؟ سب ایک میں کیسے ضم ہوں گے اور مرج ہوں گے؟ اور سب
خوشی کے ساتھ میں کیسے اسے قبول کریں گے اور متفق ہو سکیں گے؟ یہ ایک مشکل اور دماغ کو چکرا دینے والی کوشش لگتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔